اور مختصراً اب وہ حضرات جن کے پاس جائیداد بہت زیادہ ہے، ان کے پاس پلاٹ ہے، ان کے پاس تجارت کا سامان ہے، ان کے پاس نقدی پیسہ ہے، ان کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، یہ تمام چیزوں کو جمع کیا جائے گا۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ محترم سامعین کرام، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے اگر ہمیں مال عطا فرمایا ہے تو ہم اس مال کی زکوٰۃ نکالیں۔ اگر ہم صاحب نصاب ہے تو ہم پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، لہذا اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کے اس حکم پر جو عمل کرتا ہے، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ اس کے اس مال کی حفاظت فرماتے ہیں اور اس مال میں خیر و برکات عطا ہوتی ہیں، اور اللہ جل جلالہ کے طرف سے اس مال کی حفاظت ہوتی ہے۔ الغرض آج میں آپ حضرات کے سامنے وہ حضرات جو صاحب نصاب ہے اور اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنا چاہتے ہیں، تو آسان طریقہ میں آپ کے سامنے جامع کلمات کے سامنے واضح کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ جیسا جیسا وقت رہے گا اور جیسے جیسے مسائل آتے رہیں گے، کن کن چیزوں پر کس طریقے سے زکوٰۃ نکلنا چاہیے وہ واضح کیا جائے گا۔ الغرض وہ حضرات جو صاحب نصاب ہیں، وہ حضرات جو صاحب نصاب ہے، تو یہ حساب کیسا کرے اپنا، میں یہ آج آپ حضرات کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ سمجھے اور یہ اچھی طریقے سے جانے، 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولے چاندی جس کے پاس ہوتی ہے اس کے پاس زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ یہ مقدار ہے۔ مثال جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے یا اس کی رقم ہے، 52.5 تولہ چاندی یا اس کی رقم ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ اب ہم 52.5 تولہ چاندی کی رقم بطور مثال 53,000 روپیہ پکڑتے ہیں۔ بطور مثال، یہ مثال کے طور پر ہر علاقے میں اپنے اعتبار سے ریٹ کم زیادہ ہو سکتے ہیں، لہٰذا یاد رکھیں اگر جس کے پاس 53,000 52.5 تولہ چاندی کی رقم موجود ہے، وہ صاحب نصاب، اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، تو اب یہ حساب لگائے گا۔ اب میرے پاس کچھ سونا ہے، یعنی 1 تولہ یا 2 تولہ سونا ہے، یا 1 گرام 5 گرام 7 گرام سونا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طریقے سے کچھ چاندی ہے، یعنی 5 تولہ 7 تولہ 10 تولہ کتنی بھی اس طریقے سے چاندی ہے، سونا اور چاندی ان دونوں کو ملایا، اب ریٹ لگایا گیا سونا اور چاندی یہ کتنے کے ہو گئے۔ پھر اسی طریقے سے نقد رقم کچھ رقم نکل گئی، مثلا 5,000 10,000 20,000 نقد رقم نکل گئی، تو ان سب کا حساب لگائے گا۔ اب میرے پاس 2 تولہ سونا ہے، 2 تولہ سونا آیا، مثال کے طور پر 1 تولہ سونا ہے 60,000 روپے تولہ، اب یہ 2 تولہ ہو گیا 1,20,000 کا، اور چاندی ہو گئی بطور مثال 25 تولہ جو چاندی تھی وہ ہو گئی 20,000 روپے کی۔ اب 1,20,000 روپے اور 20,000 روپے چاندی کے 1,20,000 اور 20 1,40,000 روپے ہو گئے، 1,40,000 ہو گئے، اور میرے پاس 20,000 روپے اویلیبل نقدی تھے، تو یہ 1,60,000 ہو گئے، تو اب میرے اوپر 1,60,000 کی زکوٰۃ واجب ہے۔ اب میرے اوپر 1,60,000 کی واجب ہے۔ مختصراً اب وہ حضرات جن کے پاس جائیداد بہت زیادہ ہے، ان کے پاس پلاٹ ہے، ان کے پاس تجارت کا سامان ہے، ان کے پاس نقدی پیسہ ہے، ان کے پاس سونا ہے، چاندی ہے،
یہ تمام چیزوں کو جمع کیا جائے گا۔ میں جو یہ آپ کو بتا رہا ہوں یہ مختصراً جامع حساب کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں، انشاءاللہ تعالی الگ الگ ایک ایک چیز واضح کی جائے گی۔ اب جس کے پاس زیادہ مال ہیں تو وہ حساب کس طریقے سے لگائے۔ اب زکوٰۃ والا آدمی زکوٰۃ نکلنا چاہے تو وہ حساب کرے گا، وہ اس طریقے سے اپنے پلاٹنگ کو جمع کریں، اپنے پلاٹنگ کتنی رقم کی ہوئی اس کا حساب جمع، پھر اسی طریقے سے تجارت کا سامان جتنے کا بھی ہے اس کو بھی جمع کرے، پھر اسی طریقے سے کیش رقم کتنی ہے اس کو بھی جمع کرے، پھر اسی طریقے سے سونا ہے چاندی ہے اس کی بھی رقم ہم جمع کریں گے۔ اس طریقے سے جمع کی گئی یہ کل رقم ہو گئی، بطور مثال یہ کل رقم ہو گئی 50 لاکھ روپے کی، کل رقم ہو گئی 50 لاکھ روپے کی۔ اب ایک آدمی ہے جن کو 10 لاکھ روپے قرضہ دینا ہے، جن کو 10 لاکھ روپے قرضہ دینا ہے، اور ایک آدمی ہے جن سے 10 لاکھ روپے قرضہ لینا ہے، جن سے 10 لاکھ روپے قرضہ لینا ہے۔ میری بات کو سمجھیے، 10 لاکھ لینا بھی ہے اور 10 لاکھ قرضہ دینا بھی ہے۔ اب سنیے، سب میں پہلے ہم نے پورے 50 لاکھ روپے کا حساب لگایا جتنی رقم ہمارے پاس موجود ہے۔ اب 10 لاکھ روپے کی رقم ہم کو لینا ہے تو وہ رقم بھی زکوٰۃ دینے کے اندر حساب لگایا جائے گا، لہٰذا 50 لاکھ سے 10 لاکھ یہ ہو گئے 60 لاکھ۔ اب دیکھا جائے گا قرضہ کتنا ہے، اب 10 لاکھ روپے قرضہ دینا ہے، 10 لاکھ قرضہ دینا ہے تو یہ 10 لاکھ روپے نکال لے جائیں گے، گویا کہ یہ مخروض کے 10 لاکھ روپے قرضہ ہے۔ اب بچے 50 لاکھ، 50 لاکھ کی زکوٰۃ 40واں حصہ نکالا جائے گا۔ یاد رکھے اس طریقے سے حساب ہوتا ہے، لہذا انشاءاللہ تعالی بہت سارے حضرات اس میں پریشان ہوتے ہیں جو قرض کی چیز ہے وہ قرض کا حساب میں لیں گے یا نہیں لیں گے۔ ایک جامع بات سمجھیے، جو قرض آنے والا ہے یعنی جن کو ہم نے قرض دیا تھا وہ قرض ہمارے پاس آنے والا ہے وہ حساب میں پکڑیں گے، اور جن کو قرض دینا ہے اس کو باقاعدہ حساب سے نکالیں گے۔ جیسا کہ میں نے مثال سے سمجھایا کہ 60 لاکھ روپے ہمارے پاس ہے، اب 10 لاکھ روپے قرضہ دینا ہے تو 10 لاکھ روپے قرضے کے نکال لیں گے، بچے 50 لاکھ، 50 لاکھ کی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ اس طریقے سے ایک میں نے یہ جامع حساب بتایا ہے، اور جیسے جیسے آپ کے سوالات آتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی ویسے ویسے وضاحت کرتے جاؤں گا۔ دعا ہے کہ اللہ صحیح سمجھنے والا اور صحیح عمل کرنے والا ہمیں بنا دے، اور جو بات سمجھ میں نہیں آئی آپ ہمیں پوچھ سکتے ہیں، براہ راست پوچھ سکتے ہیں، اللہ عمل کرنے والا بنائیں۔